السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر ہمارے پیغمبر، تمام مومنین کے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عمل فرماتے تھے؟ احادیث کی 3 کتابوں صحیح بخاری، مسلم اور سنن نسائی میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو بکر نفی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ سورج کو گرہن لگنا شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے، یہاں تک کہ مسجد پہنچ گئے اور ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور سب لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی 2 رکعت نماز پڑھی اور جب قیام کیا تو اتنا طویل کہ سورہ بقرہ پڑھی جا سکے، پھر اسی طرح طویل رکوع کیا، پھر رکوع سے جب سر اٹھایا تو پھر طویل قیام کیا لیکن اس سے کم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے اور طویل سجدہ کیا، پھر جب سجدے سے سر اٹھایا تو دیر تک بیٹھے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح دوسری رکعت میں بھی قیام، رکوع اور سجدے طویل کیے۔ جب دوسری رکعت کے سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے اور ہانپنے لگ گئے اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے اس بات کا وعدہ نہیں کیا تھا جبکہ میں ان کے درمیان موجود ہوں، تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جو چاہتا ہے نئی بات پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس پر اپنی تجلی فرماتا ہے تو وہ اس کے لیے جھک جاتی ہے۔ اور یہ دونوں یعنی سورج اور چاند نہ تو کسی کے مرنے پر گہناتے ہیں اور نہ پیدا ہونے پر، تو جب تم انہیں گہنایا ہوا دیکھو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ، اللہ عز و جل سے دعا کرو اور اس کی بڑائی بیان کرو اور صدقہ و خیرات کرو یہاں تک کہ وہ صاف اور روشن ہو جائے، یعنی وہ چیز چھٹ جائے جو تم پر آن پڑی ہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی نیا معاملہ ظاہر فرما دے۔ سورج اور چاند گرہن کی نماز باجماعت پڑھنا مسنون ہے۔ سورج گرہن کی نماز کو نماز کسوف اور چاند گرہن کی نماز کو نماز خسوف کہا جاتا ہے، اور یہ 2 رکعات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ویڈیو کو اپنے پیاروں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ شامل کریں۔ شکریہ۔